اچھا جی، اچھا بات یہ ہے کہ بھائی میٹرک کلاس اب آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے اور میٹرک کلاس کے بعد آپ نے پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سا قدم رکھ دینا ہے، پریکٹیکلی پڑھنے لگیں گے ہیں تو پریکٹیکلی پڑھنے بھی لگیں گے اور زندگی کو ذرا پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے. اب گھر سے تھوڑا زیادہ وقت دور بھی رہنے کا موقع ملے گا ہیں. تو میٹرک تک آپ کو جو قابلیتیں چاہیے ہوتی ہیں پڑھائی کے حوالے سے، سبجیکٹ کے حوالے سے، جو سبجیکٹ آپ نے چنا اور اس سبجیکٹ کے اندر جو آپ نے کوشش کی، محنت کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی محنت کافی ہے جتنی آپ نے کی ہے میٹرک تک، اس لیول تک آنے تک؟ اور اگر کافی نہیں ہے تو اور کتنی محنت چاہیے آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ زندگی میں ناکام نہ ہو جائے؟ ناکامی کا ڈر لگتا ہے؟ کیا ڈر ہے؟ ناکام ہو گئے تو مطلب کیا ناکامی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میٹرک کمپلیٹ کر لیا، کتنی پرسنٹیج چاہیے کہ آپ کو لگے کہ جی یس ڈن، دا جاب از ڈن؟ 80% تک، 75 تک؟ اوکے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ پرسنٹیج آپ کو نہیں چاہیے، آپ کا حق نہیں بنتا؟ آئے گی کیسے؟ محنت کرنے سے. مطلب کیا، کس طرح سے محنت کریں گے؟ اچھا 80% نمبر بہت ہے آپ کے لیے. آپ نے کبھی یہ چیک کیا کہ آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ کبھی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کلاس میں آپ نے محنت کی اور آپ نے 90% سے اوپر نمبر لے آئے ہیں؟ تو مطلب اس کلاس کے حساب سے اگر آپ 90% نمبر لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئی کیو جو ہے وہ اچھا ہے، کہ آپ ذرا سی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی ایسا آپ کے جو جتنے سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سبجیکٹ پر آپ نے توجہ دی اور وہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو؟ میتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو گول ہے وہ ہے جی 80% نمبر لے کر آنا، یہ ٹارگیٹ ہے میٹرک میں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اچھا اس 80% نمبر لانے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ 80% نمبر لانے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی؟ پڑھائی کے علاوہ بھی تو طریقے ہوتے ہیں 80% نمبر لانے کے، وہ کیوں نہیں استعمال کرتے کہ کر لیتے؟ ضمیر نہیں مانتا. اچھا ایک چیز ہو گئی. دوسری، کسی نے اگر آپ سے پوچھ لیا کہ کیسے آئے، کیا مشکل سے آئے، پوچھ لیا میٹرک کلاس سے، بتا ہی نہیں سکتے. یعنی اپنے اوپر پراؤڈ نہیں رہے گا. یعنی آپ دنیا کی نظر میں تو 80% نمبر لا کر دنیا تو واہ واہ کرے گی، لیکن اندر سے کیا آواز آئے گی؟ ہیں بے ایمان، چور، فراڈی، دھوکے باز ہیں. تو یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسے ہی ہے. دنیا کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، عدالت میں جج کے سامنے، وکیل کے سامنے، ابو کے سامنے، سب کے سامنے بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا. اور اللہ تک تو بعد میں جائیں گے نا، مرنے کے بعد جائیں گے، لیکن زندگی میں پتہ ہے کہ اپنا جو اندر ہے، انر ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر یہ بات آپ نے کہی ہے نا کہ ہم 80% نمبر لانے کے لیے ہم کوئی جو غلط طریقہ ہے وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، تو آپ یقین مانیں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جسے یہ پتہ ہے کہ ضمیر کیا ہے، اس کی سیٹسفیکشن کیا ہے. ورنہ اس عمر میں بچوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی. وہ 80% نمبروں کے لیے یا 90% نمبروں کے لیے ہر جائز ناجائز بات کو وہ کیا مان لیتے ہیں؟ حرف آخر مان لیتے ہیں.
لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، میں یہاں پہ ایک جملہ لکھ رہا ہوں، ایک لفظ لکھ رہا ہوں، اور وہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے اسے بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بات کیا ہوئی ہے، کہ ہر لمحہ امتحان کیا ہے؟ اچھا میں ذرا یہاں پہ الٹا کھڑا ہوں، تم لکھنے کے لیے ذرا پرابلم ہے تو آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں۔ ہر لمحہ امتحان، امتحان وہ نہیں ہے جو 3 گھنٹے کے لیے آپ نے بیٹھ کے پیپر میں لکھنا ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے آپ کا فیصد میں 80%، لیکن اس 80% کے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے جو آپ کو وقت ملا ہوا ہے، ہر لمحہ آپ کی ہر سانس اصل میں امتحان ہوا ہے۔ اچھا جو نتیجہ ہے نا وہ 80% نمبروں کی صورت میں آپ کی جو مارک شیٹ میں نظر آئے گا میٹرک کے رزلٹ کے بعد، وہ صرف اس وقت کے لیے ہے، لیکن یہ جو آپ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں گے نا ضمیر کو مطمئن کرنے کا، بنا پڑھے پاس ہو بھی گئے تو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، یہ قیمتی ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو زندگی میں آگے لے کر جائے گا۔ پوچھیں کیسے؟ جس 80% کے امتحان کے لیے آپ نے تیاری کی ہے نا، یہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جس مشکل وقت سے آپ گزر رہے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنے دور سے چل کے انسٹیٹیوٹ آتے ہیں، استادوں کی میٹھی باتوں کے ساتھ کڑوی کسیلی باتیں سنتے ہیں، ریگولر ہیں، موقع ہونے کے باوجود چھٹی نہیں کر رہے، تو محنتی انسان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کام کرتا ہے، یہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ ہر لمحہ امتحان ہے آپ کا۔ تو جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ کہ میرا ہر لمحہ امتحان ہے، یہ دنیا خود ایک امتحان ہے، اس کو کامیابی سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ 80% نمبر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس 80% نمبر لانے کے لیے جو آپ نے ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو اپنی محنت سے آپ نے 80% نمبر لانے کی یا 90% نمبر لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ آپ کی فکر، یہ آپ کو زندگی میں آگے لے کے جاتا ہے۔ محنتی انسان جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھے آئی کیو والے بچے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں، 80% 90% لے کر آتے ہیں، لیکن آپ نے بہت عقل مند لوگوں کو زندگی میں بے چین اور ناکام دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے۔ اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو دیکھیں گے کہ بہت اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا تھا کہ ایک دفعہ چیز کو دیکھیں یاد ہو گئے، ایک بار چیز کو پڑھا یاد ہو گئے۔ ہائی آئی کیو لیول والے بچے زندگی میں یہ مطلب بنا محنت کے چیزوں کو حاصل کر لیں گے، لیکن یہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ کیوں مطمئن نہیں ہوں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کا آئی کیو بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، وہ ایسی ایسی مشینیں بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی جن سے انسانوں کی تباہی ہوتی ہے، جن سے انسانوں کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ محنتی جو بچہ ہوتا ہے نا اس لیول پر، جو کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، اور وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا ہر لمحہ امتحان ہے، کہ آج استاد نے مجھے یہ ایکسرسائز دے دی ہے، اور جب تک وہ اس ایکسرسائز کو مکمل نہیں کر لیتا، اسے کام کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا، اس ٹیسٹ کو یاد نہیں کر لیتا، اسے اچھے سے نیند نہیں آتی، اس کا دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے میں، اس کا ٹی وی دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، گانے سننے میں، گیم کھیلنے میں دل نہیں لگتا۔ تو
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی قیمتی چیز جو رکھی تھی اسے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بہت قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر وہ جو آپ کی فکر تھی نا کہ مجھے کل یہ کلاس میں یہ کام، چاہے وہ کام چیک ہوا یا نہیں ہوا، استاد نے امتحان لیا یا نہیں لیا، آپ نے اپنی تیاری مکمل کر لی. تو یہ جو ہے نا ہر لمحہ امتحان، جس بچے کو، جس انسان کو زندگی میں کبھی بھی یہ والی فکر اس کے پاس آ گئی، اس دن سے اس کی کامیابی کا سفر شروع. اور یہ امتحان آپ کو، یہ جو ہر لمحہ امتحان والی فکر ہے، یہ آپ کو اتنا قیمتی انسان بنا دے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لوگ ترسیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ سے وقت لینے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، یا آپ کو اپنے کام کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی آفر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ محنتی انسان، آپ نے کبھی کسی محنتی انسان کو ناخوش نہیں دیکھا ہو. زندگی میں آپ نے ناکام تو بھلے وہ ہو سکتا ہے، اس نے کوٹھی نہیں بنائی، گھر نہیں لیا، گاڑی نہیں بنائی، لیکن محنتی انسان جب رات کو سوتا ہے نا تو مطمئن ہو کے سوتا ہے. ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں؟ جس دن آپ اچھے سے اپنا ٹیسٹ وقت پر کر لیتے ہیں، میتھ کی پریکٹس کر لی، کوشچن سالو کر لیے، جو ہوم ورک ملا تھا اسی دن، یعنی اگلے دن اسکول جانے سے پہلے یا انسٹیٹیوٹ جانے سے پہلے وہ آپ نے کام کر لیا، تو رات کو کیسے مزے کی نیند آتی ہے. اور جس دن آپ نہیں کرتے کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے. سم تھنگ از مسنگ. ہم نے اپنے وقت کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا، ایسی فیلنگز آتی ہیں نا، وائبریشنز آتی ہیں. اور اچھا، جو لوگ اس کے پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کو ٹالنا شروع کرتے ہیں، کام چور. اور کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آئی کیو کی وجہ سے کام چور ہو جاتے ہیں، میں تو جب چاہوں گا کر لوں گا. یہ والی وہ جو سوچ ہے نا، یہ پھر انہیں محنت کرنے ہی نہیں دیتی. جب چاہوں گا کر لوں گا، جب چاہوں گا کر لوں گا، کیونکہ میرا تو دماغ بڑا اچھا ہے، میرے پاس فیسلٹی بڑی اچھی ہے، میرے پاس انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہے، میرے پاس ٹیچر، جب چاہوں گا ابو مجھے جو ہے گھر پہ ٹیوٹر لگوا کے دے دیں گے، جب چاہوں میں اچھی سے اچھی اکیڈمی میں چلا جاؤں گا. نہیں تو 80% نمبر لانے کے لیے، 90% نمبر لانے کے لیے میرے پاس تو ریسورسز ہی بہت ہیں، میں تو یہ طریقہ استعمال کر کے نمبر لے آؤں گا. تو یعنی اس کا آئی کیو تو اچھا ہے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. اس کے اندر وہ جو فکر ہے. اچھا، فکر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ شاید میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں نا، یہ دنیا بذات خود ایک امتحان ہے. ہم جب آئے ہیں تو اکیلے نہیں آئے، ہمارے ساتھ شیطان بھی آیا ہے، اور وہ شیطان ہر وقت اس تانے بانے بنتا رہتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے. آپ کسی بھی طرح سے جو ہے نا یہ بھول جائیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. تو زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کبھی کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑا سب سے بہترین انصاف کرنے والا. شیطان نے بڑی اللہ کی خدمت کی، بڑی اللہ کی عبادت کی، فرشتوں کو پڑھاتا رہا، لیکن اس کے غرور کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو گیا. لیکن اس نے اپنی محنت کا صلہ مانگا اللہ سے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں نے انسانوں کو بھٹکا سکوں. تو اللہ نے اس کی محنت کا صلہ بھی اسے دیا کہ جا، میں نے تجھے اجازت دی. تو جو اتنا قریبی بندہ ہو اور پھر اسے اتنے اس کے ساتھ نفرت کہ اسے کہہ دیا گیا ہو کہ تجھے اب ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، وہ بھی اپنی محنت کا صلہ مانگ رہا ہے کہ میری محنت کے بدلے مجھے اتنی سی اجازت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے نا میں دیکھوں، یہ پروو کروں کہ یہ بندے تیرے بندے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف مٹی کے بنے ہوئے وہ پتلے ہیں جو کہ فساد زمین پر برپا کریں گے. تو مجھے مہلت دے دے. تو اللہ مہلت تو اس کو بھی دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے واسطہ کس چیز کا دیا؟
اپنی محنت کا کہ میری محنت کا صلہ میں یہ مانگ رہا ہوں مجھے دے. تو محنت کا صلہ تو اللہ جب شیطان کو دے دیتا ہے تو جو اللہ کا بندہ ہوگا, اللہ کا نیک بندہ ہوگا, اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا, تو کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کوئی انسان کہ اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دے گا؟ تو میں چند مثالیں دے دیتا ہوں, آپ نے بس زندگی میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر لمحہ امتحان ہے. امتحان جس امتحان میں آپ جا کے بیٹھیں گے نا, آپ کو اگر اس دن موقع مل گیا کہ بھائی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, چپ چاپ اسے دیکھ کے سوالوں کے جواب لکھ لو, تو اس امتحان کے ساتھ نا ایک اور امتحان شروع ہو گیا. اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے کہ نہیں یہ غلط کام ہے, اس امتحان میں چاہے اچھا اگر اس غلط کام میں پڑ گئے تو یہ 80% ہو سکتا ہے کہ 90% پہ چلے جائیں, لیکن ایک سب سے قیمتی چیز آپ کھو دیں گے. وہ کیا ہے؟ اپنے ضمیر کا اطمینان, اپنے انر سیٹسفیکشن. اور جس دن آپ نے اپنی انر سیٹسفیکشن کھو دی نا, اس دن آپ اسی طرح بے چین پھریں گے جس طرح شیطان بے چین ہے. اور آپ نے اس موقع کو امتحان سمجھ کے آپ نے اسے پیچھے کر دیا کہ نہیں میں اپنی جو میں نے تیاری کی ہے مجھے بس اس پہ بھروسہ ہے, اور آپ نے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اس نمبروں میں آپ کے اگر 70% بھی آ گئے, لیکن وہ 70% ساری زندگی آپ کے لیے آپ کا پراؤڈ بنے گی. وہ ایک آپ کو ایسی فیلنگ دیں گے کہ جس فیلنگ کو آپ استعمال کر کے آپ پوری دنیا فتح کر سکتے. تو کبھی کبھار آپ کے پاس ایک ایسا کمزور لمحہ موجود ہوتا ہے کہ جس لمحے میں آپ وقتی فائدے کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ ہر لمحہ امتحان میں والی جو سچویشن ہے اس میں ناکام ہو جائیں گے. تو ہر لمحہ امتحان میں کامیاب رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے وقت کو صحیح پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے کہ آج جب رات کو آپ سوئیں نا مطمئن ہو کے سوئیں کہ آج کا جو دن کا کام تھے, ٹارگیٹ تھے, وہ میں نے اچیو کر لیے اور میں نے اپنی محنت سے اچیو کر لیے. اور پھر یہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے. اگر نمبروں کی صورت میں نہیں بھی نظر آیا نا تو زندگی کے ہر لمحہ پھر آگے آپ کو رزلٹ پھر آگے آئیں گے زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں. تو محنتی شخص جو ہوتا ہے نا اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے امتحان کے نتیجے آہستہ آہستہ دینا شروع کرتا ہے, اور پھر ایسے دیتا ہے کہ آج دنیا اسے نظر انداز کی ہوئی ہوتی ہے, پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن جاتا ہے. لوگ اس کے پیچھے ایسے دیوانہ وار پھرتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے وقت نہیں رہتا. تو یہ جو انر آپ کی سیٹسفیکشن ہے نا, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے اور مجھے اپنے ہر کام, وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے نا, a stitch in a time saves 9, اس محاورے کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. آج آپ کو ایک ٹارگٹ ملا, 1 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر وہ ٹارگٹ آپ نے پورا کرنا ہے, تو آپ کی ساری کوشش اس 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس چیز کو اپنا لیا تو پھر انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو امتحان کے نتیجہ ہے اس نتیجے کے علاوہ بہت لمبی زندگی پڑی ہے جس میں آپ کو جگہ جگہ وہ نتیجے نظر آئیں. لیکن اگر آج آپ نے اپنی عقل پر, اپنے شعور پر, اپنی آئی کیو لیول پر, اپنی ایبلٹی پر شیطان کی طرح تھوڑا سا مغرور ہو گئے, کل کر لوں گا, اٹس اوکے, میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر گڑبڑ شروع ہو جائے, پھر زوال شروع ہو جائے, پھر آپ اپنے مقصد سے دور ہو گئے. اور جو مقصد سے دور ہو گیا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو خیر, اب میٹرک کی تیاری ہے, آپ کے پاس ابھی بھی اتنا وقت ہے کہ آپ اگر اپنی اس آج کی بات کو یاد رکھیں اور اسی بات کو صرف پکڑ لیں کہ a stitch in a time saves 9, اور مجھے آج رات کو مطمئن ہو کر سونا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا پورا دن, کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کی غیبت نہیں کی, کسی کی چغلی نہیں کی, اور میں اپنی پڑھائی میں پوری ایمانداری کے ساتھ
اپنی پوری جو ایبلٹی تھی اسے استعمال کر لی تو آپ اچھے آئی کیو لیول والوں سے بہت زیادہ اچھی اور مطمئن زندگی گزاریں انشاءاللہ. شکریہ.